الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مغرب کا سب سے بڑا پرابلم ان کا وحی کا انکار ہے۔ جتنے بھی لطیف حقائق ہیں ان سب کو وحی جو ہے وہ صحیح تصویر اور رنگ دیتی ہے، اور جو شخص وحی کا انکار کر دیتا ہے وہ ایک آنکھ والا رہ جاتا ہے، اور ظاہر ہے اس کی ویژن ہاف ہو جاتی ہے۔ پھر یہ کہ ویسٹ کا مزاج سیکولر ہے، اور سیکولرزم بائی ڈیفینیشن مذہب سے، روحانیت سے بیزاری کا نام ہے۔ آکسفورڈ ڈکشنری کے 1960 کے ایڈیشن میں سیکولرائز کا ترجمہ ہی یہ ہے: ٹو ریڈیوس دا رول آف ریلیجن ان morality اینڈ ایجوکیشن۔ morality سے، حلال و حرام کے طے کرنے سے، اور نظام تعلیم سے اس کو، مذہب کو نکالنا، اس کے رول کو کم سے کم کرنا۔ اور سیکولرزم کی تعریف 1995 کے آکسفورڈ ڈکشنری کے ایڈیشن میں یوں ہے: belief that laws and education should be based on facts and science etc. rather than religion۔ اب سائنس کی زبان میں فیکٹس کون سی ہوتی ہیں؟ سائنٹیفک نقطہ نگاہ سے وہ چیز کہ جو آنکھ سے دکھائی نہ دے، کان سے سنائی نہ دے، زبان سے چکھی نہ جا سکے، ناک سے سونگھی نہ جا سکے، ہاتھ سے چھوئی نہ جا سکے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ایٹ لیسٹ ان ذرائع سے ویریفائی ہو سکے، جیسے الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں، وہ بھی نظر نہیں آتی، سنائی نہیں دیتی، لیکن آپ ٹی وی آن کرتے ہیں تو ویریفائی ہو جاتی ہے کہ ہاں کوئی ویوز ہیں بٹوین امریکہ اینڈ پاکستان، کہ جن کے ذریعے سے وہاں ہونے والی گفتگو ہم براہ راست جو ہیں وہ ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں۔ ویریفائی ہو گیا، یا کم سے کم میتھمیٹیکل کیلکولیشن اس سے ثابت ہو جائے ایٹسیٹرا۔ اب یہ سمجھ لیں کہ آئنسٹائن نے میتھمیٹیکل کیلکولیشن سے ثابت کیا کہ جب کوئی فزیکل آبجیکٹ ویلوسٹی آف لائٹ سے موو کرے گا تو وہ انرجی میں کنورٹ ہو جائے گا، اور اس کا ماس اور لینتھ اس کے لیے زیرو ہو جائیں گے، اور اس کے لیے ٹائم انفینٹ ہو جائے گا۔ اب کسی نے دیکھا نہیں کر کے، لیکن اس سائنٹیفک کیلکولیشن پر، میتھمیٹیکل کیلکولیشن پر بھی ایک یقین ہے، اس کو تو وہ مانیں گے۔ لیکن چونکہ روح، انسان کا روحانی وجود، چونکہ یہ نہ ویزیبل ہے، نہ آڈیبل ہے، نہ ٹینجیبل ہے، یعنی حواس خمسہ میں تو آتا ہی نہیں، لہذا ویسٹ کا پرابلم ہے کہ وہ اس کو آفیشیلی، ایکیڈیمیکلی مان نہیں سکتے۔ ہاں ان کا دل گواہی بھی دے تب بھی وہ اس کو ایکیڈیمیکلی اپروو نہیں کر سکتے۔ لہذا چونکہ انسان کا جو حقیقی وجود قرآن مجید پیش کرتا ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز روح ہے، تو چونکہ انہیں روح کا انکار کرنا ہے، لہذا شارٹ آف دیٹ کوئی ادھر ادھر سب جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو بھی روح کی بات ہوگی اس کو کوئی غلط ایکسپلینیشن دیں گے۔ جیسے فرائیڈ نے اس کو سپر کانشیس کو مانا کہ ہے، لیکن اس کو کیا قرار دیا کہ یہ باہر سے، معاشرے سے ٹھوسے جانے والی چیز ہے، اس کی اپنی حقیقت کوئی نہیں۔ اور یعنی بڑی مزیدار تعریف ہے ریلیجن کی۔ 1960 کے ایڈیشن میں ریلیجن کی تعریف ہے: بلیف ان دی ایگزسٹنس آف اے سپر نیچرل رولنگ پاور، کریٹر آف دا یونیورس، ہو ہیز گیون مین اے اسپرچل نیچر which continues to exist after death of the body۔ اور پھر سیمی کولن کے بعد لکھا ہے ruling passion of one's life۔ 1995 کے ایڈیشن میں پہلی تعریف تو اڑا دی بالکل، اور دوسری کو امینڈ کیا۔ امینڈ کیسے کیا؟ رولنگ پیشن کو ریپلیس کر دیا کنٹرولنگ انفلوئنس سے۔ پیشن اندر سے اٹھتا ہے نا، اور کنٹرول باہر سے ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ جو ویسٹ جو ہے اب وہ اپنے ان نظریات کے مطابق چیزوں کو مولڈ کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ جب وہ ایک چیز کو سامنے دیکھ کر بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر حقیقت کہ وہ حقدار ہی نہیں ہے کہ ان پر منکشف ہو۔ جی، انسان کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے
پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ انسان اور دوسری مخلوقات میں فرق کیا ہے. اگر ہم کائنات کی تخلیق 4 لیولز پر مانیں تو اس میں سب سے پہلے فزیکل آبجیکٹس ہیں، اور فزیکل آبجیکٹس کا جو بیہیویئر ہے وہ نیوٹن نے بہت خوب اسٹڈی کیا ہے. اس کا فرسٹ لا آف موشن جو ہے، an object at rest will remain at rest and an object in motion will remain in motion until and unless there is an external force acting on it. یعنی یہ گلاس یہاں رکھا ہے، وہیں پڑا رہے گا. اس کو ہم اس میز کو ٹلٹ کریں گے تو گریویٹیشنل فورس اس پر اثر انداز ہوگی تو وہ نیچے گر جائے گا، کھسک جائے گا. یہاں سے میں ہاتھ سے ہلا دوں گا تو ہل جائے گا، یا ہم جھٹکا دیں گے تو وہ موو کرے گا. ایکسٹرنل فورس اس پر انداز ہو سکتی ہے، اس پر انٹرنلی اس کے اندر کوئی طاقت ایبیلٹی نہیں ہے کہ وہ موومنٹ شروع کر سکے یا موومنٹ کو سٹاپ کر سکے. اس کے مقابلے میں نباتات جو ہیں وہ انٹرنل فورس سے موومنٹ شو کرتے ہیں. یعنی ایک پودا جو ہے اپنی اندرونی طاقت سے اوپر کی طرف بھی بڑھتا ہے، پھر اس کا تنا شاخیں پھیلتی ہیں، اور نیچے کی طرف اس کی جڑ جو ہے وہ گرو کرتی ہے اور پھیلتی ہے. لیکن اگرچہ اس کی لمیٹیشن ہے کہ وہ باڈیلی موو نہیں کر سکتا. اگر یہاں اگا ہوا ہے تو اگا یہیں رہے گا، لیکن موومنٹ بہرحال اس کے اندر ہو رہی ہے. جبکہ اینیملز جو ہیں، حیوانات، ان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری موومنٹ جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی وہ کرتے ہیں، موو کرتے ہیں، فارورڈ، بیکورڈ، رائٹ، لیفٹ، اپ، ڈاؤن. پرندے جو ہیں بڑی موومنٹ کر کے دکھاتے ہیں. مچھر جو ہے وہ بالکل ہیلی کاپٹر کی طرف اسٹریٹ اپ جو ہے وہ اٹھ سکتا ہے. یہ ساری موومنٹس ان کے اندر ہیں. لیکن وہاں ہمیں ایک اور پرابلم نظر آتی ہے کہ جہاں کانشیسلی وہ بہت سی موومنٹ کر سکتے ہیں، وہاں ان کے اندر کچھ جبلی تقاضے ہیں وہ ان کی لائف کی، یعنی سروائیول کے لیے. جسے ڈارون نے صحیح اسٹڈی کیا کہ یہ 2 ہیں ارجز، اسٹرگل فار ایگزسٹنس کی، پریزرویشن آف اسپیشیز اور پریزرویشن آف سیلف. یعنی اپنا دفاع کرنے کے لیے جانور جو ہے اور اپنی لائف کو سسٹین کرنے کے لیے کرتا ہے کھانا پینا، اور ریٹیلیٹ کرنا یہ کس کے لیے ہے؟ اپنی ذات کی بقا کے لیے. لیکن ریپروڈکشن جو ہے، سیکس، یہ اسپیشیز کی بقا کے لیے کہ چلو میں نہیں تو میری نسل ہی زندہ رہے. لیکن اب یہ جبلی تقاضے جو ہیں وہ جانور پر اس قدر حاوی ہوتے ہیں کہ جانور کے پاس ان کو بریک لگانا ممکن نہیں ہوتا. مثلا جانور جب بھوکا ہو، یعنی بھوک لگی ہوئی ہو اس کو، ایک ہے کہ وہ بیمار ہے فار ون ریزن اور دی ادر، اس کو بھوک لگ نہیں رہی. جیسے انسان بھی بیمار ہوتا ہے تو تجربہ کرتے ہیں ہم کہ کچھ کھانے کو جی نہیں چاہتا، اگرچہ پیٹ خالی ہوتا ہے. بھوک بھی لگی ہو اور اس کا جو کھانا ہے، اس جانور کا مخصوص کھانا اس کی اپروچ میں ہو، تو جانور کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کھانے سے روک سکے. ہاں، ایک گھوڑا ہے، پیاسا ہے، وہ ایک گندے پانی میں منہ ڈال کر وہاں سے پینے لگا ہے تو اس کے مالک نے اس کی باگ کھینچ لی، تو اب وہ اپروچ سے باہر ہو گیا، اب تو رک جائے گا. لیکن اگر پانی اس کی اپروچ میں ہو، پیاس بھی لگی ہو، تو ہی گاٹ ٹو ڈرنک. اسی طرح جانور کا جنسی جذبہ بیدار ہو جائے اور اس کا میٹ بھی اس کی دسترس میں ہو، اس کے پاس انٹرنلی کوئی میکینزم نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے اپنے آپ کو روک سکے. اب چوتھی مخلوق آ گئی انسان. انسان کیا ہے؟ مکمل حیوان ہے. بھوک لگتی ہے جانوروں کی طرح، پیاس لگتی ہے جانوروں کی طرح، غصہ آتا ہے جانوروں کی طرح، اور اس کے اندر جنسی جذبہ ہے جانوروں کی طرح، ود دا ڈفرنس کہ انسان اپنے ان جذبات کو روک سکتا ہے. وہ کھاتا ہے اپنے فیصلے سے. جب وہ غصہ آ جاتا ہے، کسی سے ناراضگی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے میں تمہارے گھر سے نہیں کھاؤں گا، نہیں کھاتا، مر جاتا ہے. میں تمہارے گھر سے پانی کا گھونٹ نہیں پینا، مر جاؤں گا، مر جاتا ہے. اور رمضان المبارک میں ہم سب تجربہ کرتے ہیں، اس شدید گرمی کے موسم میں روزہ رکھنا آسان تو نہیں ہے. بھوک بھی لگتی ہے اور پیاس جس شدت کی لگتی ہے اس کو تو خوب اندازہ ہے. اور فریج میں درجنوں مشروبات پڑے ہیں، ٹیپ کھلا ہے پانی کا،
لیکن ہم نہیں پیتے. تو یہ جو ایبلٹی ہے، یہ ہے اصل میں انسان، اس کا جو وجود ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے ایڈیشن کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کا سیلف جو ہے وہ ریفائنڈ ہو گیا. یعنی قرآن مجید کو اس کو یوں کہا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سنے ہوئے گاڑے سے جو سوکھ کر کھنکھنانے لگے اس سے ایک بشر بنانے والا ہوں. یہ کیا ہوگا؟ خالقٌ. اس کے بعد ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، لہذا جب میں اس کو فنش کر چکوں، اس کی نوک پلک سنوار چکوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک چکوں، فَقَعُوا لَهُ ساجدین، تو اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا. 3 سٹیپ ہو گئے. پہلا تخلیق، ٹھیک ہے جی، تخلیق تو ہو گئی جسم کی تخلیق. اور اس کے بعد جو فنشنگ ہے اس کی، وہ ہے جسے میں نے کہا ہے کہ اس میں انسان کے اندر یہ ایبلٹی ہے تو جسم وہی، لیکن انسان کے جسم جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے فنش کیا. مصرف عبد الرحمن کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کر کے 40 دن تک اس کے پتلے کو چھوڑ دیا، اور شیطان جو ہے اس کے اندر گھومتا پھرتا رہا اور سارے انز اینڈ آؤٹ کا جائزہ لیتا رہا. یہ 40 دن جو تھے یہ اصل میں فنشنگ کی سٹیج تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اس نفس کے اندر ایبلٹی پیدا کی. وہ تمام خواہشات، وہ سب کچھ تھا، لیکن انسان کا نفس جو تھا اللہ تعالیٰ نے فنش کر دیا. اب ہوا کیا کہ انسان ایک انڈیپینڈنٹ وجود بن گیا. یعنی ایکسٹرنل فورس پہلے سٹیپ پر بھی آئی، ایکسٹرنل فورس پھر تیسرے سٹیپ پر بھی آئی. اب یہاں کیا ہے؟ نہ انٹرنل فورس نہ ایکسٹرنل فورس. انسان خود جو ہے وہ فیصلہ کرنے میں آزاد ہے، اگرچہ اندر خواہشات جو ہیں اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہیں. اور اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے ایڈیشن فرمایا کہ انسان کو روح بھی عطا فرما دی. روح کیا ہے؟ اٹ شوڈ ناٹ بی کنفیوزڈ ود لائف. روح جو ہے یہ ایک علیحدہ مشخص وجود ہے. جیسے فرشتوں کا وجود ہے روشنی سے، ایسے ہی روح بھی اللہ نے ایک نور کی اس کو کہا ہے، یہ بھی روشنی سے بنی ہے. جیسے فرشتوں کا ایک پورا وجود ہے، انسان کی روح کا بھی ایک پورا وجود ہے، لیکن ہے یہ میٹا فزیکل، فزیکل نہیں ہے. لائٹ سے ہے، روحانی ہے، میٹا فزیکل ہے، انویزیبل ہے، انٹینجیبل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایڈ کیا ہے. سورۃ الشمس میں سے یوں کہا گیا نا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم نفس انسانی کی، وَمَا سَوَّاهَا، اور جو اس کو سنوارا، اس کو فنش کیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس میں الہام کیا، اس میں الہامی طور پر ڈالا کیا؟ اس کے فجور کا علم بھی اور اس کے تقوی کا علم بھی. اب یہ ہا کی ضمیر جو کدھر جا رہی ہے؟ نفس، اس لیے کہ نفس مؤنث ہے عربی زبان میں، لہذا یہ اس کی طرح، یعنی what conserves his self and what disintegrates his self. فجور کہتے ہیں نا پھاڑنے کو، توڑنے کو، اور تقوی کنزرویشن کے معنوں میں. یعنی پہلا حصہ تخلیق، دوسرا حصہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو بنا کر سنوار چکوں، اس کی فنشنگ کر چکوں. اور تیسرا سٹیپ ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، اس میں اپنی روح میں سے پھونک چکوں، فَقَعُوا لَهُ ساجدین، تو اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا. تو ایک طرف تو انسان کا یہ جسمانی وجود ہے جس کے جبلی حیوانی تقاضے ہیں، اور ان کو ریپرزینٹ کرتا ہے انسان کا جو یعنی وہ آسپیکٹ، وہ نفس امارہ ہے. اور یہ ہر انسان میں موجود ہوتا ہے. نیک سے نیک انسان میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام اعتراف کر رہے ہیں کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں ابھی اپنے نفس سے مبرہ نہیں ہوں. اور اس کے بعد ہے انسان کا وہ اصل انسان کہ جو انڈیپینڈنٹ وجود ہے، جو اس جبلی تقاضوں کو بھی ٹرن ڈاؤن کر سکتا ہے. یہ اصل انسان ہے. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو روح عطا فرمائی ہے. روح جو ہے وہ اللہ کے نور سے اس کا وجود ہے. جیسے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا، اور جیسے فرشتے جو ہیں وہ اپنی شکل بدل لیتے ہیں ود ان نو ٹائم، ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر لیتے ہیں، جیسے ورلڈ آف انرجی میں ہوتا ہے. تو انسان کی روح جو ہے وہ بھی اسی طرح لائٹ ہے. خواب میں ہم اس کا تجربہ کرتے ہیں کہ یہ جسم سے ڈیٹیچ ہو کر پتہ نہیں کہاں کہاں سیر کر کے آتی ہے. جب ہم دوبارہ اونگ سے آنکھ کھلتی ہے اور دیکھتے ہیں گھڑی کی طرف تو صرف 10-15 سیکنڈ گزرے ہوتے ہیں، لیکن ہم بڑا ایک لمبا ایکسپیرینس کر کے آتے ہیں. تو یہ روحانی ایکسپیرینس ہے جس کا ہم سب تجربہ کرتے ہیں. لیکن ویسٹ چونکہ اس کا پرابلم یہ ہے کہ اگر وہ یہ مانے تو ریلیجن کا اثبات ہوتا ہے،
اور ریلیجن سے انہیں نفرت ہے، لہٰذا جان بوجھ کر وہ ادھر ادھر کی مار کر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ روح جب انسان کے اندر آتی ہے تو روح کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی معرفت اسے ملتی ہے، اس لیے کہ عہد الست میں جب اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو پہلے پیدا کیا جسمانی وجود سے، تو ان سب کی ایک اسمبلی کال کی اور اپنا ایکسپوجر اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے کیا اور پوچھا کہ الست بربکم، ایم آئی ناٹ یور لارڈ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا یس انڈیڈ، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ان تقولوا یوم القیامت، مبادہ کل کو تم قیامت کے دن کہو انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہمیں اس کو پتہ ہی نہیں تھا ہمیں تو اس کا، او تقولوا، یا یہ کہو انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ شرک تو کیا تھا ہمارے آباء و اجداد نے، وَكُنَّا ذُرِّيَّتَهُمْ، اور ہم تو جسٹ ان کی اولاد تھے، یہ کل کو نہ کہنا۔ تو روح جو ہے کلیئرلی اللہ تعالیٰ کی معرفت دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت دیتی ہے، نیکی اور بدی کی پہچان دیتی ہے۔ یعنی سورہ شمس میں اس کے لیے جو الفاظ آئے ہیں وہ کیا ہے کہ ہم نے انسان کو قسم نفس انسانی کی وما سواہا، اور جو اس کو بنایا اور سنوارا، فنش کیا، یعنی اس میں وہ انڈیپینڈنس پیدا کی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس میں ڈالا ہم نے الہامی طور پر اس کا فجور اور اس کا تقویٰ۔ یہ اس کون ہے؟ یعنی واحد مؤنث کی ضمیر ہے، یہ نفس کی طرف جا رہی ہے، اس لیے کہ نفس عربی زبان میں مؤنث ہے۔ یعنی کیا چیز اس فنشڈ نفس کو، وہ جو انڈیپینڈنٹ نفس ہے انسان، اس کو کنزرو کرتی ہے، یہ تقویٰ ہو گیا، اور فجورہ کون سی چیزوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، پھاڑ دیتی ہے، تباہ و برباد کر دیتی ہے، وہ اس کا فجور ہو گیا۔ اور انسان کو پیدائشی طور پر معلوم ہے کہ سچ بولنا چاہیے، چیٹنگ نہیں کرنی چاہیے، اور وعدے کی پاسداری کرنی چاہیے، اور اگر انسان ان اخلاق اور دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسان کے لوح قلب پر لکھی ہوئی چیزیں ہیں۔ یہ مختلف محاورے ہیں، کبھی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ چیز لوح قلب پر لکھی ہوئی ہے، اسی کے لیے اسلوب ہے کہ یہ انسان کے قلب کے اندر ایک چراغ رکھ دیا گیا ہے، سورہ نور میں جو اسلوب آیا ہے، اور اس کی روشنی جو ہے وہ انسان کو فیل ہوتی ہے۔ یعنی قلب جو ہے وہ چمنی ہے اس چراغ کی، اور اس کے باہر جو ہے وہ طاق جو ہے انسان کا جسم ہے، تو وہ اس مثال سے بھی اس کو واضح کیا گیا۔